اب تو الیکشن کا دور چل رہا، اب تو ذرا سا کوئی میٹر ہو جا، ہر کینڈیڈیٹ میں ہوں بھی ہوں، میں بھی ہوں اور میں بھی ہوں، سب اس کو تعزیہ بنائے گھمائے پھر۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، 5 سال چاہے آئے نہیں آئے، مگر ایسے موقع پہ کوئی میٹر ہو جا، ایک کانٹا چھج جا، تم دیکھنا پھر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اللہ اللہ لوگوں کان کھول کے سنو، عالم سے کراؤ پنچایت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا مجھ سے کراؤ، میں گناہ گار ہوں، کوئی بعمل تو آپ کی نظر میں تو ہوگا یار، آپ کے علاقے میں ہوگا، علاقے سے تھوڑی سی دور ہوگا، کوئی تو آپ کی نظر میں ہوگا جس پر آپ کو بھروسہ اور اعتماد ہوگا، بھائی اسی سے کرا لو۔ اور اگر آپ کی بستی میں کوئی بعمل عالم ہے، آپ کا امام اگر بعمل عالم ہے، تو سب سے پہلے اپنے امام کی بارگاہ میں جاؤ، اور امام کی بارگاہ میں جانے کے بعد اپنا مسئلہ پیش کرو۔ لوگو جس کے پیچھے امام بنا کے نماز پڑھتے ہو، اپنے دنیا کے معاملے میں بھی اسے امام مان لیا ہوتا تو غیروں کے نہورے نہ کرنا پڑتے، غیروں کو سر نہ کہنا پڑتا۔ اگر تو نے جسے امام نماز میں بنایا تھا دنیا کے معاملوں میں بھی فیصل بنا لیا ہوتا، مگر نماز تو پڑھتے امام کے پیچھے، دنیا کے فیصلے کراتے جج صاحب سے کورٹ میں جا کے، جبھی تو ہم برباد ہو گئے۔ نماز پڑھ رہے ہیں عبداللہ کے پیچھے اور فیصلے کرا رہے ہیں اوم پرکاش سے، بتائیے مجھے۔ اور پیسے ایسے نہیں کرا رہے ہو، پیسے بھی دے رہے ہو، نہیں ہے تو قرضہ لے رہا ہو، اپنے بھائی کی ایک نہیں سن سکتا، وہاں خوب سننا، سر کر رہا، کہاں گئی تیری ہیکڑی؟ جی گاؤں میں تو بڑی چودراہٹ دکھا رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ یہاں کیوں سر کر رہے ہو؟ یہاں کیوں سراٹے نکل رہے ہیں تمہارے؟ اگر تم نے اپنے بھائی کی 2 باتیں سن لی ہوتی تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا؟ جی مسجد کا چندہ لینے پہنچ جاؤ تو جان نکل گئی، اتنا ہائی فائی چندہ ڈالا مولانا کہتے، اور ابھی جھگڑا ہو جائے تو دیکھو 2-2 ہزار کے نوٹ دروگا جی ٹینشن مت لینا جی، 2-2 ہزار کا نوٹ دے رہا ہوتا، 2-2 ہزار کے ٹینشن مت لینا دروگا جی، مگر میری بات نیچی نہیں ہونی چاہیے، ہاں 2 ڈنڈے اس کے جا کے ذرا سب لوگوں کے سامنے لگ جانے چاہیے۔ ہائے 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 لوگوں، جبھی تو آج ہم پریشان ہیں یار، تباہ ہو گیا، پوری دنیا نے ہمیں تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگوں ہمارے سامنے جو ہمارا سب سے پہلا سنویدھان تھا وہ قرآن ہے، جی بے شک بے شک، سبحان اللہ، قرآن ہے ہمارا سب سے پہلا سنویدھان۔ لوگوں اگر ہم نے اسے مانا ہوتا نا تو خدا کی قسم آج ہمارے یہ حال نہ ہوئے ہوتے، جی بے شک۔ آج کے بعد قسم کھا کے اٹھنا اس جلسے سے لوگوں، باتیں کچھ ایسی ہیں میری کڑوی ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں اس پہ ہنسنا چاہیے، لیکن رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہنسنا نہیں، ہمیں رونا چاہیے ان باتوں پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یار آج مسلمان اور حق تلفی یہ تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ لوگ ایک بات بتاؤں، پہلے کافر جب سفر پہ جاتے تھے، لمبے لمبے سفر پہ، توجہ کرنا جو میں جملے بول رہا ہوں، نوجوان زیادہ تر بیٹھے ہیں، اللہ اللہ، اگر تجارت کی غرض سے کافر مہینہ 2 مہینہ اپنے گھر سے جاتا تھا، اور اس کے گھر میں اگر کوئی جوان بیٹی ہوتی تھی تو مسلمانوں وہ اپنے رشتہ داروں میں نہیں چھوڑتا تھا، اپنے پڑوسی کے پاس نہیں چھوڑتا تھا، لوگ کسی مسلمان کے حوالے کر کے کہتا تھا میری جوان بیٹی ہے، امانت کے طور پہ تیری حفاظت میں دے کے جا رہا ہوں۔ مسلمان کہتا تھا میرا تو مذہب بھی تیرے مذہب کی طرح نہیں ہے، پھر اپنے مذہب والے کو پاس کیوں نہیں دے کے گیا؟ تو وہ کافر کہتا تھا تیرا مذہب اگرچہ الگ ہے، مگر مجھے یقین ہے اگر میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی تو محمد کے غلام کے پاس رہے گی، میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی تو اس کے پاس رہے گی جس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، جی بے شک بے شک۔ یار یہ کافر کے جملے ہوتے تھے کہ آج اپنے دل سے پوچھو ہے ہمارے سینے میں وہ محبت؟ کیا ہے ہمارے سینے میں وہ ایمان؟ کیا ہے ہمارے سینے میں وہ پختگی؟ کیا ہے وہ ہمارے سینے میں استقلال؟ کیا ہے وہ محمد کی غلامی کا جذبہ؟ نہیں، پوری رات یوٹیوب کو ہم کھنگالتے ہیں ننگی ننگی تصویریں دیکھ کے یار۔ اگر کوئی بازار میں بے پردہ گھوم جائے وہ تو بے حیا ہے، گھوم رہی ہے یار۔ ایک کتا اگر برانا ہے تو لوگوں اس کو کاٹا نہیں جاتا، اگر وہ کسی کو کاٹ لے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیٹی بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہے تو وہ پاگل ہے، تم بھی پاگل بنو گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہماری نگاہیں وہاں تک اس کا تعاقب کرتی ہیں جہاں تک وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔
ہائے ہائے محمد کے غلاموں کے یہ طرز اور یہ طور طریقے. رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں، رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب غریب نواز کو لڑکیوں کا حسن دکھا کے ایمان چھیننا چاہا تو غریب نواز نے کہا میں نہیں دیکھتا. کہا غریب نواز دیکھتا کیوں نہیں؟ معین الدین اجمیر کی خوبصورت لڑکیاں پیش کی گئیں، دیکھتا کیوں نہیں؟ کہا محمد کے جلوے جس کی نظروں میں بسی ہوں وہ کسی کے حسن کو خاطر میں نہیں لاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. جس کی نظروں میں محمد کے جلوے بسی ہوں وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. لوگوں، نبی کا جلوہ تمہارے لیے تو ہے، اور کس کے لیے؟ وہ تمہارے لیے ہے. وہ تو تمہاری قبروں میں تشریف لائیں گے جلوہ دکھانے کے لیے. بخاری کی حدیث میں جلوہ دکھائیں گے قبر میں فرشتے، جلوہ دکھاتے جا رہے ہوں گے، پوچھتے جا رہے ہوں گے بتا اس نبی کے بارے میں. جو جھوٹی پنچاتیں کر کے گئے ہوگے تو بتاؤ گے نبی کے بارے میں؟ آنکھیں چراؤ گے، نگاہ چراؤ گے یار، بتا سکو گے؟ نہیں. جب گھپلا کر کے گئے ہوگے تو ہمت نہیں ہوگی قبر میں کہ نبی کی طرف چہرہ اٹھا کے بھی دیکھ سکو. یہاں پر بے پردہ لڑکیوں کو تک کے گئے ہوگے، تمہاری آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں ہوگی جو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ سکے. اگر تو نے محبت کی نگاہ کبھی ماں کے چہرے پہ ڈالی ہوتی نا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں حج کا ثواب مل گیا ہوتا. بے شک بے شک. ہماری نظریں پڑتی ہیں محبت کی مگر ماں کے چہرے پہ نہیں پڑتی، باپ کے چہرے پہ نہیں پڑتی، کسی غیر لڑکی کے چہرے پہ ضرور پڑ جاتی ہیں، کسی اس اوباش لڑکی کے چہرے پہ ضرور پڑتی ہیں کہ جس کو میں نہیں مانتا کہ اس کا دماغی توازن صحیح ہے. اگر دماغی توازن صحیح ہوتا تو فلمی ہیروئن کو اپنا آئیڈیل بنا کے آدھے کپڑے پہن کے نہ گھومتی، مدینے کی فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل بنا کے پردے میں رہ گئی ہوتی. جی بے شک. یار قبر میں یار لوگوں، اگر مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر دنیا میں کسی بے پردہ عورت کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں پہ تالا لگانا ہوگا. جی بے شک. فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے لوگو، یا تو محمد عربی کے جلوے دیکھ لو یا ان پاگل لڑکیوں کے میک اپ والے چہرے دیکھ لو. فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے. ان پاگل لڑکیوں کے چہرے دیکھو گے تو نامہ اعمال میں جو نیکیاں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور محمد عربی کا اگر مکھڑا دیکھ لیا اور قبر میں آمینہ کے لال مسکرا گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا. بے شک سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھی ماشاءاللہ. فرشتوں کی ہمت ہی نہیں کچھ بولیں، آگے بولیں گے بھی تو نبی کہیں گے دیکھتا نہیں میں مسکرا گیا دیکھ کہیں نے. فرشتے دیکھتے نہیں کہ میں مسکرا گیا. ارے جسے میں مسکرا گیا فرشتوں تمہارا کام تھا کہ سوال کر لینا، تم نے سوال کر لیا، تمہارا کام ہو گیا. اب چلے جاؤ، اب غلام جانے نبیوں کا امام جانے. سبحان